اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین میدان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب میدان کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضرت سیدہ زینب کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین جو بیمار تھے ان کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ اے بیٹا زین العابدین، تم میرے ان شہزادوں کو اور اس قافلے والوں کو، ان شہزادیوں کو، ان خواتین کو اپنی نگرانی میں تو مدینہ لے جانا، اور مدینہ جا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حضور کے روضہ پر حاضر ہو کر یہ سارا ماجرا حضور کو سنانا کہ کس طرح یا رسول اللہ آپ کے امتیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، کس طرح امام علی اکبر کو شہید کر دیا، کس طرح حضرت امام علی اصغر کو شہید کر دیا، کس طرح حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ جا کر میرے نانا کو یہ سارا ماجرا سنانا۔ جب یہ ساری نصیحتیں سیدنا امام علی مقام نے کر دیں، اس کے بعد سواری پر بیٹھتے ہیں اور سواری پر بیٹھ کر سواری کو چلنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ اب جب سواری کو چلنے کا اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کا گھوڑا ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا، آپ ایڑی مارتے ہیں کہ ذوالجنا ذرا چل مقتل حسین کی طرف، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، نانا میرا انتظار کر رہے ہیں، میری ماں فاطمہ میرا انتظار کر رہی ہے، میرا باپ علی میرا انتظار کر رہا ہے، میرا شہزادہ علی اکبر میرا انتظار کر رہا ہے، امام قاسم میرا انتظار کر رہے ہیں، اب بھائی عباس علمبردار میرا انتظار کر رہے ہیں، اے ذوالجنا چل مقتل کی طرف۔ مگر وہ گھوڑا چلتا نہیں۔ امام علی مقام نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی شہزادی سیدہ سکینہ، انہوں نے سواری کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے، ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اے ذوالجنا تجھے خدا کی عزت کی قسم میرے باپ کو مقتل کی طرف نہ لے کے جا، چونکہ اس طرف جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، میرا بھائی علی اکبر گیا وہ واپس نہ آیا، میرا بھائی علی اصغر گیا وہ واپس نہ آیا، اونو محمد گئے وہ واپس نہ آئے، چچا عباس گئے وہ واپس نہ آئے، حضرت حر گئے وہ واپس نہ آئے۔ اے ذوالجلال تجھے خدا کا واسطہ جو بھی اس مقتل کی طرف گیا واپس نہیں آیا، اور میں تو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سوتی ہوں، اگر میرا باپ چلا گیا تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سو۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، ذرا تصور تو کیجئے کہ کس طرح امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے خانوادے کی قربانی پیش کی۔ اب سیدہ سکینہ سواری کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور عرض کر رہی ہے کہ ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا، چونکہ اس مقتل کی طرف جو بھائی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ چنانچہ سیدنا امام حسین سواری سے نیچے شہزادی سکینہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سیدہ زینب میری شہزادی سکینہ کے ساتھ پیار کرنا، اس کا خیال کرنا، میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ سیدہ زینب اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائی امام علی مقام سیدنا امام حسین کو مقتل کی طرف روانہ کرتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں جاتے ہیں، اب کسی میں اتنی جرت کہ وہ نواسہ رسول کا مقابلہ کر سکے نہ تھی، کسی میں اتنی جرت نہ تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، اس کا پیکر سیدنا امام حسین تھے، اور حضور کی سرداری اور رعب اور دبدبا اس کا پیکر سیدنا امام حسن تھے، اور پھر سیدنا امام حسن سینے سے لے کر سر مبارک تک حضور کا پیکر تھے،
اور سینے سے لے کر پاؤں تک سیدنا امام حسین حضور کا پیکر تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، جب حضور کا وصال ہو گیا ہمارا دل تڑپتا، حضور کی یاد ستاتی، حضور کا ہجر ستاتا، اور اگر ہم جب حضور کے وصال کے بعد حضور کا دیدار کرنا چاہتے، ہم سیدہ عالم فاطمہ الزہرا کے در انور پر حاضر ہو جاتے اور آ کر حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کو اکٹھا دیکھ لیتے تو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی۔ حسن اور حسین شبیہ مصطفیٰ تھے، اب سیدنا امام حسین مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار حیدری ہے، کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ امام علی مقام کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ دور دور سے پھر انہوں نے سیدنا امام حسین آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی، نیزوں کی برسات کر دی، تیروں کی برسات کر دی، چنانچہ تیز کھا کھا کر آپ کا جسم مبارک اتنا لہو لہان ہو گیا، اتنا خون چلا گیا کہ آخرکار آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر تشریف لے آتے۔ جب نیچے آتے ہیں اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور بعد ازاں شمر لائن حضرت سیدنا امام حسین کی طرف بڑھتا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے شمر، میرے نانا نے بہت عرصہ پہلے یہ بشارت دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ میں ایک برزدہ کتے کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے منہ کو میرے اہل بیت کے خون سے رنگین کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اے شمر، وہ تو ہی جہنمی ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایک کتا ہے جو میرے خون اہل بیت سے اپنے منہ کو رنگین کر رہا ہے۔ شمر آگے بڑھتا ہے اور پیچھے گردن کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت محترم، یہ وہ وقت تھا جن کے سامنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، جن کی نظروں کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے تھے، جن کے سامنے ماں حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی تھی، ادھر سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بیٹے حسین، میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا۔ ادھر رب کائنات فرما رہا تھا کہ میرے حسین، میری بندگی کی لاج رکھنا۔ ادھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے تھے کہ بیٹے حسین، میری خون کی لاج رکھنا۔ ادھر سیدہ عالم فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی اے میرے بیٹے حسین، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ چنانچہ وہ وقت آتا ہے کہ سیدنا امام حسین دین کی سربلندی کے لیے، دین کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کے لیے اللہ کے حضور شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ ادھر سے رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے میرے حسین، تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو میری طرف لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ادھر سامنے نانا وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین، تم نے میری زبان چسانے کا حق ادا کر دیا۔ اے میرے بیٹے حسین، تم نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی۔ اے میرے بیٹے حسین، تم نے میرے سجدے کی حالت میں میرے کندھوں پر سواری کی، میرے پشت پر سواری کی لاج رکھ لی۔ ادھر سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹے حسین، تم نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ ادھر سیدہ عالم فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ بیٹے حسین، تم نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔
اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔